کبھی شمشیر محمد ہے، کبھی چوب کلیم. کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ ہر عہد کے اندر، ہر دور کے اندر ایک نئی شکل کے ساتھ، ایک نئی تشبیہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. کہ جب ابھی ظہور آدم نہیں ہوا تھا، اس زمین پہ اللہ نے جنات کو بھیجا تھا، ان جنات نے اس زمین پہ فساد پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کی فوج کو بھیجا کہ جاؤ ان جنات کو اس زمین پہ اس ناانصافی سے روکو. وہ ملائکہ ان جنات کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، انہیں دھکیلتے ہوئے انہیں جزائر اور پہاڑوں تک محدود کر دیتے ہیں اور اس زمین کے اوپر امن قائم کرتے ہیں. جب ظہور آدم ہو جاتا ہے، اولاد آدم آ جاتی ہے، اس زمین پہ فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے. کسی قوم کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، کسی قوم کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا، کسی قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا. اختیار عطا فرمائے، انہیں قوت عطا کی، سلطنت عطا کی، شمشیر عطا کی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، وہ اس قوت و شمشیر کے ساتھ آئے اور اس ظالمانہ نظام کے خاتمے کی جدوجہد فرماتے ہیں. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیں. یہ تمام انبیاء جو آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اقوام اب ہدایت کے پیغام کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، کلام کے ذریعے، پیغام ہدایت کے ذریعے یہ اس چیز کو نہیں مانتے، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں طبیعت ہے دیگر گوں اس کی، کبھی شمشیر محمد ہے، کبھی چوب کلیم. اس اسلام کو کبھی موسیٰ کی چھڑی نے نافذ کیا اور کبھی محمد رسول اللہ کی تلوار نے نافذ کیا. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ یہ ہے کہ اللہ اس قوم کے اوپر اپنا عذاب طاری کر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء سمیت ان کے خلاف اعلان جنگ فرماتے ہوئے عملی طور پہ اس نظام کو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اس دنیا کے اندر نافذ فرما دیتے ہیں.